میں یہ چاہوں گا کہ یہ والا سوال جو ہے اس کا آپ جواب اگر نہ دینا چاہیں تو نہ دینا چاہیں سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کا جواب آلریڈی ہو چکا ہوا، اگر مصحف کی جمع بندی جب یہ کی گئی اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ شامل نہیں کیا گیا، تو میرا سوال یہ تھا کہ آخر کار ابھی تو اتنے اختلافات بڑے بھی نہیں تھے، تو مولا علی کو کیوں نہیں شامل کیا گیا انہوں نے مصحف؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں اس کا جواب ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو آگے چلتے تو مصحف لکھنے میں کیوں شامل نہیں کیا گیا تھا؟ تو دیکھیں اس ان کو شامل کرنا ہی ان کی توہین ہے. وہی جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین اعظم کو حکم دیا کہ تم میرے بعد ان کا امام ہو، تم میرے بعد ان کا امام ہو، اور تمہاری ڈیوٹی کہ قرآن جمع کرو. انہوں نے قرآن جمع کیا، صحابہ پہ عرضہ کیا، صحابہ نے قبول نہیں کیا. ان کو صحابہ کو تو پتہ ہے کہ ان کے پاس قرآن موجود ہے، اور ان کا قرآن کا جو نسخہ ہے وہ ہمارے کام نہیں آتا، اس میں ایسی باتیں ہیں کہ اس سے ہماری حکومت نہیں چل سکتی. تو لازمی بات ہے کہ ان کو شامل نہیں کیا گیا، بلکہ وہ ہمارے پاس حدیث ہے. میں آپ کو حدیث دکھا دوں. مجھے ویسے بلیو ہے، چونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ کی الحمدللہ جو ہے وہ کوئی بات حدیث میں یا آپ کو ریفرنس سے جی نہیں جی ہوتی. ویسے عوام الناس کے لیے دکھانا چاہتے ہیں تو بالکل ضرور دکھائیں. جی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، ایک منٹ. عبداللہ ابن عمرو بن العاص امیر المؤمنین علیہ السلام سے ملے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک بہت بڑے کام کا آغاز کیا ہے، امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اس کا اجر دے گا. تو حضرت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے پتہ ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. یہ عثمان کے خلافت کے زمانے میں ان کی میٹنگ ہوئی تھی، یہ جو گروپ تھا، کمیشن تھا قرآن جمع کرنے کی. تو وہ ملے امیر المؤمنین علیہ السلام سے اور کہا کہ ہم ایک بہت بڑا کام کر رہے ہیں آج کل. نہیں بولا کہ کیا کام کر رہے ہیں. تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا کہ مجھے بخوبی پتہ ہے کہ تم لوگ کیا کام کر رہے ہو. وہ کام یہ ہے کہ لن يخفى علي ما بيتم فيه حرفتم وغيرتم وبدلتم 900 حرف. مجھے بخوبی پتہ ہے کہ تم رات کو جمع ہوتے ہو، تم میٹنگ کرتے ہو، تم کیا کرتے ہو. تم نے 900 آیتوں کو چینج کیا، 900 آیتوں کی تحریف کیا، اور 900 آیتوں کو تم نے تبدیل کیا. بلی 300 حرفتم، 300 آیتوں کو تم نے تحریف کیا، 300 غیرتم، 300 کو تم نے چینج کیا، اور 300 کو تم نے تبدیل کیا. فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ. تو جہنم کا وعدہ ہے کہ جو لوگ اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کی جانب سے. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ نہیں، وہ اگر وہ ان کو شامل کرتے تو لازمی بات ہے وہ ان کا منصوبہ ہی یہی تھا کہ اہل بیت علیہ السلام کی اتباع نہ ہو. اگر وہ شامل کرتے تو لازمی بات ہے ہر قدم پہ زید بن ثابت کا اور امیر المؤمنین علیہ السلام کا کیا مقابلہ ہے معرفت قرآن، علم قرآن میں. وہ تو کوئی جو مخالفین بھی نہیں کہتا نا کہ ان کا کوئی قیاس ہے. اگر امیر المؤمنین علیہ السلام وہاں پہ ہوتے ہیں تو وہ تو لازمی بات ہے وہ کسی بھی قرآن پاک کی وہ جو آیت ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تو آپ کو ایسا نہیں محسوس ہوتا کہ کہیں اس کا ٹکراؤ ہو رہا ہے اس بات سے جو بھی آپ فرما رہے ہیں؟ انہوں نے کہا مولا علی نے کہ یہ 300 یا 900 آیات ہے، یہ آپ یہ سمجھتے ہیں وہ ایسی آیات تھی کہ جن کے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ جس میں ایک دفعہ آپ نے ایک مثال دی تھی قل هو اللہ احد، تو اس طرح کی آپ نے مثال بھی دی تھی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں وہ 900 آیات اس طرح کی تھی کہ ان کے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑا؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اچھا، یہ کتاب ہے الدر المنثور فی التفسیر بالماثور. پہلی بات ہے انا نحن نزلنا الذکر کے متعلق معروف کریں. اس کے متعلق آپ بخاری میں خود ابو بکر عمر کا اس کا جواب ہے. ابو بکر عمر کے زمانے میں عمر صاحب آئے ابو بکر کے پاس اور کہا کہ قرآن جمع کرو کیونکہ یمامہ میں بہت سارے قراء شہید ہو گئے ہیں اور مجھے ڈر ہے کہ قرآن ضائع ہو جائے گا. تو ابو بکر صاحب نے کہا کہ یہ پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو میں کیسے کروں، میں کیوں کروں؟ تو ایسے میں بولتے رہے، بہت اصرار کیا. پھر ابو بکر مان گئے. پھر زید کو بلا دیا کہ تم یہ کام کرو. ابو بکر صاحب نے زید کو بلایا کہ تم نوجوان ہو، تمہیں لکھنا آتا ہے، تم یہ کام کرو، قرآن جمع کرو. اس نے کہا کہ کیوں کروں؟ اس نے کہا کہ بھائی یہ یمامہ میں بہت سارے لوگ شہید ہو گئے، قاری بہت سارے شہید ہو گئے، ہمیں ڈر ہے کہ بہت سارا قرآن ضائع ہو جائے گا. تو دیکھیں اگر یہ گارنٹی موجود تھی انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اگر آیا کہ یہ مفہوم تھا، مفہوم یہی تھا، تو پھر کیا ہے؟ قرآن ضائع ہو ہی نہیں سکتا، قرآن ضائع ہو ہی نہیں سکتا. ہاں بالکل. پھر اس آیا میں کہ یہ ذکر سے مراد قرآن ہے، اس سے کوئی دلیل نہیں ہے. ذکر سے مراد لفظ ذکر ہے، ریممبرنس. یہ ہو سکتا ہے اس سے مراد قرآن ہو سکتا ہے کوئی اور علم ہو، کوئی ضروری نہیں ہے کہ قرآن ہو. وَلَهُ لَحَافِظٌ، لہو اس سے ضروری نہیں ہے کہ اس سے مراد، اگر ذکر ہم مان بھی لیں کہ ذکر سے مراد قرآن ہے، لہو سے مراد، لہو جو ہے اس کا ضمیر راجع ہے ذکر کی طرف، کوئی ضروری نہیں ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، یہ ہاں اس سے پہلے کوئی کچھ بھی نہیں ہے. ضمیر کس کی طرف جاتا ہے؟ کوئی چیز مذکور نہیں ہے اس سے پہلے. ہاں ضمیر جاتا ہے، سب کہتے ہیں قرآن کی طرف ہے، صحیح بھی کہتا ہے، لیکن یہ اس کا مرجع کیا ہے؟ اس کا مرجع کوئی مذکور شے نہیں ہے. اس کا مرجع جو ہے کیا ہے؟ جو عہد میں ہے، جو ذہن میں ہے. قرآن ہم نے اس کو نازل کیا، پہلے سے قرآن کا ذکر ہی نہیں ہے. پہلی آیت انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اچھا، اور روایات میں بہت ہے کہ اس سے مراد قرآن. لہو لحافظون، اس سے مراد قرآن مجید ہے. یہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس کے یہ جو ہے اس سے مراد قرآن مجید ہے. اور پھر کہ جس طرح قرآن اللہ کی جانب سے نازل ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ان کا علم، یہ بھی اللہ کی جانب سے نازل ہے. انا نحن وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام مبارک یہ وحی ہے. وحی کی دو اقسام ہے، ایک وحی قرآن ہے، ایک وحی جو ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات ہیں. تو اس کی حفاظت کا ذمہ کون لے گا؟
اگر ہم مان بھی لیں شیعہ حدیث میں ہے کہ ذکر سے مراد امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، اسی آیت کے ذیل میں ذکر سے مراد یہ امیر المؤمنین علیہ السلام. اچھا اگر ہم مان بھی لیں کہ اس سے مراد قرآن مجید ہے تو اب شیعہ کا عقیدہ یہی ہے کہ قرآن مجید محفوظ ہے. شیعہ کا عقیدہ ہی سنت بھی سب کا سب محفوظ ہے، اور وہ امام عصر علیہ السلام کے پاس ہے. ٹھیک ہے نا، اس کا کامل سنت کامل قرآن پورا دین محفوظ ہے. اچھا یہ اب آیات کے متعلق یہ کتاب تفسیر الدر منثور ہے سیوطی صاحب کی، جلد نمبر 3 دار الفکر سنہ 2009 میں چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیے یا ایھا الرسول بلغ، سورہ مبارکہ یہ مائدہ میں آیہ نمبر 67، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک صلی اللہ علیہ وآلہ وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. واخرج ابن مردويه عن ابن مسعود، ابن مردوی نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت فرمایا کننا نقرأ على عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. اس آیت کی تلاوت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کرتے تھے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علی مولی المؤمنین. یا اے پیغمبر آپ مسلمانوں کو پہنچا دیں کہ علی علیہ السلام مؤمنین کے مولا ہیں. وان لم تفعل فما بلغت رسالته، امیر المؤمنین علیہ السلام کا اسم گرامی تھا، اب نہیں ہے. یہ صحابی جھوٹ تو نہیں بولتا، یہ کوئی شیعہ کتاب بھی نہیں ہے. اس طرح کی روایات کم نہیں ہیں، بالخصوص شیعہ کتب میں اس کے روایات بہت زیادہ ہیں. نہ صرف کہ اہل بیت علیہ السلام کے اس میں گرامی، بلکہ ان کے مخالفین کی مذمت میں بھی آیا جنہوں نے خلافت غصب کیا وہ بھی تھے. تو اس لیے اگر مثلا یہ آیات جو ہے اس طرح قل واللہ احد جیسے آیات ہوتے ہیں نا جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو عثمان کو ان لوگوں، ابو بکر عمر کو ان لوگوں کو کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ اس کو چھپا دیں، اس کو چھپا دیں. اس کے پیچھے سیاسی جب فائدہ ہوتا ہے تبھی وہ آیات کو چھپایا جاتا ہے. اور پھر یہ مشہور کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید کے تو 7 نسخے تھے، قرآن مجید 7 حروف پہ نازل ہوئی ہیں، جس پہ پڑھو بھی تم صحیح ہے. یہ جو ہے یہ حرف ہے کہ وہ دوسرا حرف جو ہے وہ ضائع ہو چکا ہے. بہت بہت شکریہ.